وضو کے متعلق سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے مرتبت کو کہ اعضائے وضو پہنچنے سے تو وضو کا ثواب جاتا رہتا ہے. تو اللہ ثواب عطا فرمائے یہ تو محض غلط بات ہے کہ وضو کا ثواب جاتا رہے. وضو کا ثواب تو نہیں جاتا. ہاں یہ بہتر یہ ہے کہ بے ضرورت نہ پوچھے, اگر ضرورت ہو تو پھر پوچھ لے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے حدیث باب پیش کی, تعلیق پہ بھی قاعدہ بیان کیا. پھر آگے اعلیٰ حضرت نے سندن صحیح سند کے ساتھ ابن مسیب سے بھی جو بات کی اس میں بیان وضاحت کی کہ یہ حکمت جس میں عقل کا تعلق نہ ہو تو حکمت حدیث پاک ہی پائی جائے گی, حدیث مصطفیٰ ہی ہوگی, بشرط کہ اسرائیلیات سے راوی نے نہ لیا ہو. پھر آگے حدیث باب پیش کر کے جنہوں نے کراہت کا کہا اس کراہت کا بھی حدیث مصطفیٰ سے رد کر دیا کہ کوئی کراہت تنزیہی نہیں, بس مستحب کے خلاف ہے, اور مستحب کے خلاف ہونا یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوتا. پھر اعلیٰ حضرت عظیمت آگے فرماتے ہیں اس کے سوا اس کی ممانت یا کراہت کے بارے میں اصلاً کوئی حدیث نہیں. جو یہ میں نے جو بات کی ہیں اس کے علاوہ اس کی ممانت کہ یہ منع ہو اور وہاں سے پوچھنا یا کراہت کے بارے میں اصلاً بالکل کوئی حدیث نہیں ہے. اب دیکھیں یہ ہے علم, یہ اللہ کا فضل. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ نے لکھی ہے کوئی ایسے نہیں ہے, تحقیق ہے پوری. آپ کو بھی تحقیق کرنے پہ آئیں, جو اعلیٰ سے باتیں کرتے ہیں گھوم جائیں. ایسے نہیں کہا جا رہا کہ اس کے سوا جو میں نے گفتگو کی کوئی ممانت یا کراہت کے بارے میں حدیث نہیں ہے, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد حدیثوں میں اس کا فعل مروی ہوا. یعنی کئی حدیثوں میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فعل روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے تو پوچھا ہے, آپ نے وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو پوچھا ہے. کئی حدیثیں پاک آئی ہیں. تو کراہت تو بالکل نہیں, ممانت بالکل نہیں. کس حدیث میں آئی؟ جامع ترمذی میں ام المومنین صدیقہ بنت صدیق, حضرت صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے, قالت کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا تو اس کے ذریعے آپ وضو کے بعد صاف فرماتے تھے, اعضائے منور صاف فرماتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہی ہیں, روایت کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک رومال تھا اور آپ ایک رومال رکھتے تھے, اور وضو کے بعد اس رومال سے اعضائے منور صاف فرماتے. اب یہ اعلیٰ سے کہتے ہیں میں کہتا ہوں اسی طرح امام دارقطنی نے یہ حدیث افراد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. نیز جامع ترمذی میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, کہا رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجہہ, جب آپ وضو کرتے تو اپنے چہرے کو صاف کرتے بطرف ثوبہ. اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب وضو فرماتے اپنے آنچل سے روئے مبارک کو صاف فرماتے. اب یہ جو ہے دارقطنی اور پھر آگے جامع ترمذی میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت, یہ بھی دونوں سے روایت آئی کہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنچل سے روئے مبارک صاف کرتے. اور سنن ابن ماجہ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو آپ کیا کرتے کہ اونی کرتا کے زیب بدن اقدس تھا الٹ کر اسے چہرہ انور پونچھتے. فقلبا جبتا صوفین, یہ صوف کا جبہ تھا, آپ اسے پلٹتے تو پھر جو آپ کے اوپر تھا پھر آپ اس سے اپنے چہرے کو پونچھا کرتے, چہرہ منور کو پونچھتے. اب یہ حدیث واقعی بھی اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمائی. تو پھر یہ ذکر فرما کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ چاروں حدیثیں اگرچہ ضعیف ہیں. اب یہ کہا اگلی بات, یہ ہے امام جو سند پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں, حکم بھی لگا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ چاروں حدیثیں اگرچہ ضعیف ہیں مگر تعدد طرق سے اس کا انجبار. اب یہ لفظ انجبار بھی کس طرح سمجھ آئے گا؟ تعدد طرق یعنی اس کے طرق زیادہ ہیں تو اس کا انجبار یعنی ضعف دور ہوتا ہے. تو یہ علماء جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹرمز ہے کہ حدیث ضعیف ہوں تو اس کے بازو زیادہ ہو جائیں, اس کے طرق زیادہ ہو جائیں تو زیادہ طرق کی وجہ سے جو ضعف ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں اگرچہ یہ حدیثیں چاروں ضعیف ہیں لیکن طرق
زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا ضعف دور ہو جاتا اور دور ہو گیا. ما ہدا علیہ میں فرمایا کہ جب حدیث ضعیف بالاجماع، اس کے ساتھ ہی اعلیٰ نے فرمایا کہ جب حدیث ضعیف بالاجماع فضائل میں مقبول ہے، یہ تو بالاجماع ہے کہ بالاجماع فضائل میں حدیث ضعیف مقبول ہے تو اباحت میں بدرجہ اولا مقبول ہے. اس میں یہ اگلا آپ نے اصول دے دیا کہ بالاجماع حدیث ضعیف ہو تو فضائل میں قبول ہے، تو جب وہ فضائل میں قبول ہے تو پھر مباح میں بھی بدرجہ اولا مقبول ہے کہ یہ کام جائز ہے، تو یہ کام جائز ہے تو اس کے لیے کوئی حدیث صحیح کی درجے کی نہیں چاہیے، حدیث حسن کے درجے کی نہیں چاہیے. جیسے فضائل اعمال یہ بالاجماع حدیث ضعیف قبول ہے، اسی طرح اباحت میں بھی اس کے سے بھی زیادہ اور درجہ میں یہ قبول ہے. اور آپ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں ایک حدیث حسن قولی بھی موجود ہے. حدیث حسن، اب حسن قولی پہلے تھی فعلی کہ آپ نے کیا، آپ یہاں قولی، تو اللہ بولتے ہیں قولی حدیث بھی موجود ہے. امام ابو المحاسن محمد بن علی رحمہ اللہ تعالی کتاب الالمام میں فی آداب دخول الحمام بھی روایت فرماتے ہیں، یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بعد رومال میں کچھ حرج نہیں. اب یہاں دیکھیں یہ حدیث قولی ہے، پہلے فعل کے حضور نے کیا، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وضو کے بعد رومال میں کچھ حرج نہیں. امام مذکور اس حدیث کو روایت کر کے فرماتے ہیں ھذا الاسناد لا بأس به، یہ اسناد، یہ سند میں، اس سند میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سند ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حلیہ میں ہے. امام ترمذی نے فرمایا اس حصے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سند صحیح سے ثابت نہیں. سند ان کے اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث حسن یا اس کے قریب بھی کوئی حدیث موجود نہیں. آپ دیکھو نا، آپ پڑھنے والے کا دیکھو جی امام ترمذی نے تو فرمایا کہ یہ جو رومال کے پونچھنے کے متعلق حدیث ہے اس حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سند صحیح سے ثابت نہیں. جب سند صحیح سے ثابت نہیں تو پھر رومال سے پونچھنی نہیں چاہیے کیونکہ سند صحیح نہیں. انہوں نے کہا آپ کو محدث ہیں، آپ کو ٹرمز کا پتہ ہے، آپ نے کچھ پڑھا ہے کہ سند صحیح سے مراد کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت ہیں سند صحیح سے یہ مراد نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث حسنی یا حسن کے قریب بھی کوئی موجود نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اور یہ مقصد کا ثبوت حدیث صحیح پر موقوف نہیں ہے، حدیث صحیح پر موقوف نہیں، بلکہ حدیث صحیح کی طرح حسن سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. مقصد کا ثبوت حدیث صحیح پر موقوف نہیں ہوتا کہ یہ جو مراد ہے اس کا ثبوت صرف حدیث صحیح پر موقوف ہوگا، حدیث صحیح ہوگی تو پھر مراد لیا جائے گا. نہیں، بلکہ حدیث صحیح کی طرح حسن سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. کس سے ثابت ہوتا ہے؟ حدیث حسن سے بھی. اس پہ پھر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے یہ لکھا ہے کہ امام ربانی سیدنا امام محمد شیبانی قدس سر النورانی کتاب الآثار شریف میں فرماتے ہیں، یعنی امام اجل ابراہیم نخعی سے اس باب میں استفتاء ہوا، سوال ہوا کہ آدمی وضو کر کے کپڑے سے منہ پونچھے، فرمایا کچھ حرج نہیں. پھر فرمایا بلا دیکھ تو اگر ٹھنڈی رات میں نہائے تو کیا یوں ہی کھڑا رہے؟ یہ دیکھا، یہ ہے فقی، ایک ٹھنڈی رات ہے تو ٹھنڈی رات نو نہائے تو پھر پونچھے بھی نہ تو بس ٹھنڈی رات انجرے میں. یہ انہوں نے کہا یہاں تک کہ بدن خشک ہو جائے. تو امام محمد نے فرمایا ہم اسی کو اختیار فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک اس میں کچھ حرج نہیں. یعنی قول اب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، یہ قول امام صاحب کا بھی یہی ہے. اور اعلیٰ حضرت یہیں سے ظاہر ہوا وضو اور غسل دونوں کا اس باب میں ایک ہی حکم ہے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو، اعضائے غسل اعضائے وضو ان کو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات غسل میں کپڑے سے بدن خصوصاً سر پوچھنے کی حاجت وضو کی بنسبت زائد ہوتی ہے. بہت دفعہ یہ غسل میں جو کپڑے سے بدن صاف کرنا ہوتا ہے اس میں سر پوچھنے کی وضو کی بنسبت زیادہ حاجت ہوتی ہے. اگر تجربہ صحیح یا خبر طبیب حاذق مسلم مستور سے معلوم ہو کہ نہ پوچھنا ضرر شدید کا باعث ہوگا، جب تو صاف کر لینا واجب ہو جائے گا. اب دیکھیں اگلی بات
کہ تجربہ آپ کا صحیح ہے کہ اگر آپ نہ پوچھیں گے تو آپ کو تکلیف شروع ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں تو پوچھنا واجب ہو جائے گا. یہ نہیں ہے بات تھا بہتر نہیں کہ پوچھنا، لیکن بات صورتوں میں ایسا ہوگا کہ اب پوچھنا واجب ہو جائے گا. جب اسے پتا ہے کہ میں نہ پوچھوں گا، تجربہ اس کا پہلا بھی اس نے پوچھا نہیں، اسے تکلیف ہوئی سخت، تو لہذا آپ اس کے لیے پوچھنا کیا ہو جائے گا؟ واجب. یا پھر ماہر طبیب مسلم فاسق مولوی نہیں، وہ خبر دیتا ہے کہ اگر تم نہ پوچھو گے تو یہ سخت تکلیف کا باعث بن جائے گا، تو ایسی صورت میں پوچھنا واجب ہو جائے گا. تو کہتے ہیں اگرچہ وضو میں اگرچہ نہایت مبالغہ کہ نم کا نام نہ رہے، یعنی اتنا پوچھنا، اتنا وضو یا دوسرا کہ نم بھی نہ رہے، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے. تو اس پر اعلیٰ حضرت ہیں یہ سب اس وقت ہے جب پوچھنے کی حاجت ہو. دیکھو نا، جب پوچھنے کی ضرورت ہو تو یہ ساری اس وقت ہیں. اور اگر حاجت ہو تو ظاہر یہ ہے کہ اس کے بغیر کراہت کے جائز ہونے بلکہ حاجت کے مطابق مستحب یا واجب ہونے میں اختلاف مناسب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ہیں میں نے جو بات پہلے بھی کی تھی کہ بے ضرورت نہ پوچھا جائے، جب ضرورت ہو حاجت ہو تو پھر یا مستحب ہوگا پوچھنا، ٹھیک ہے، یا واجب. تو اس میں اختلاف مناسب نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید ہم آگے اس کو واضح کریں گے.